الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وقال تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مختلف زندگی کے پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو، قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، اور
نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کیسے کیا کرتے تھے اور کیوں کیا کرتے تھے، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ سب سے پہلے اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں قرآن کریم کے اندر ایسی آیات ملتی ہیں جس کے اندر واضح طور پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو بھی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ نے اس کی تلاوت کرنی۔ اور اسی طرح فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور پھر کچھ خبریں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جیسے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، کہ ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر بیان کیجیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ حق جو سچا ہے وہ بیان کیجیے۔ اور سورہ نمل کے اندر تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، میں قرآن کریم پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں۔ جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت کو قبول کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا گناہ اسی کے اوپر ہے، میرا کام صرف ڈرانا ہے اور میں تمہیں ڈرا کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود نبی مکرم علیہ السلام کو تلاوت کا حکم دیا، اور آپ علیہ السلام کا قرآن کریم پڑھنا یہ آپ کے اللہ رب العالمین نے منصب نبوت میں سے یہ منصب اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بھی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ یقیناً ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ احسان کیا کیا ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ جب ہم نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا، یعنی کوئی فرشتہ نبی بن کر نہیں آیا، غیر عرب سے نہیں آیا، انہی کے خاندان میں سے انسانیت کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص، اس کو ہم نے نبی بنا کر ان لوگوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں احسان کیا۔ کبھی غور کریں اس چیز کے اوپر کہ نبی مکرم علیہ السلام کی بعثت کو ہی اللہ رب العالمین نے احسان کے طور پر کیوں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی نعمتیں جتنی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کے بارے میں احسان نہیں جتلایا، کسی بھی نعمت کے بارے میں ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ نعمت کی ہے تم پر، لیکن نبی مکرم علیہ السلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر احسان کیا ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ دنیا کے اندر اگر آج ہم انسانیت والی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر آج ہم مسلمانوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر آج ہم معاشرے کے اندر پاکیزہ معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اسلام کی حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو ہم اگر گزار رہے ہیں، تو اس کے پیچھے احسان ہے رسول مکرم علیہ السلام کا، کہ آپ نے ہمیں وہ تعلیمات دی ہیں، ہم ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دنیا کو بھی اپنی کامیاب زندگی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب ہونے کے لیے دنیا کے اندر محنت کر رہے ہیں۔ اور احسان ایمان والوں پر آخرت کے اندر کیا ہے کہ جو بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں لے کر آئے گا، وہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اس کو اللہ نے جنت عطا نہیں کرنی،
اس کو نعمتیں عطا نہیں کرنی، اس کو محلات اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کرنے، اس کو رب نے کوئی نعمت نہیں دینی، کیونکہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان نہیں لے کر آیا، تو کس طرح اس کے اوپر احسان ہو سکتا تھا؟ اگر وہ ایمان لاتا تو یہ آپ کی ذات کا ہم پر احسان ہو جاتا، اس کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اٹھا کر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، دو ہی چیز اللہ رب العالمین نے کامیابی کے لیے بیان کی ہیں، ایک اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، اور کوئی تیسرا ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ اس انداز میں رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے احسان ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی کو ہم نے کیوں مبعوث کیا؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، اللہ کی آیات پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے ان کے اوپر، وَيُزَكِّيهِمْ، اور صرف تلاوت نہیں کرنی بلکہ ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کا تزکیہ نفس بھی کرنا ہے، ان کو برائیوں سے روکنا بھی ہے، باز بھی رکھنا ہے۔ وہ ساری عادات فاسدہ، تمام اخلاق رذیلہ، ان تمام چیزوں سے آپ نے لوگوں کو پاک صاف کرنا ہے۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب غور کریں، اللہ نے کتاب کے بارے میں پہلے کہہ دیا کہ وہ تلاوت کرے گا ان کے اوپر، لیکن ساتھ میں صرف تلاوت کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد تعلیم، کتاب کی، قرآن کی، حدیث کی، یہ حاصل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ دین کے اوپر اگر ہم چلنا چاہتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر ہمیں کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، ہمیں حدیث پڑھنی ہوگی، آپ کے فرامین کو پڑھنا ہوگا، اللہ کے فرامین کو پڑھنا ہوگا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب تک نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے تھے، لوگ واضح گمراہی کے اندر اللہ فرماتے موجود تھے۔ اور آج بھی اگر جو بندہ اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ واضح گمراہی کے اندر موجود ہے۔ معاشرہ چاہے اس کو جتنا بھی ترقی یافتہ کہہ دے، معاشرہ اس شخص کو جتنا بھی معزز قرار دے دے، معاشرہ اس کو بڑا قرار دے دے، اس کو ہر لحاظ سے رتبہ دے دے، یاد رکھیں وہ واضح گمراہی کے اندر موجود ہے، جو اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتا، جو آپ کی بعثت کے مقاصد کو پورا نہیں کرتا، وہ واضح گمراہی کے اندر موجود ہے، کھلی گمراہی کے اندر موجود ہے۔ وہ گمراہی سے اسی وقت نکلے گا جب وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ذمہ داریوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام صرف قرآن مجید کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی آیات پر غور کیا کرتے تھے، تدبر کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری فکر، اپنی پوری سوچ لگا دیا کرتے تھے، اور یہ مطلوب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے۔ آپ جاہل سے جاہل کو لے کر آئیں، قرآن کریم کی آیات پڑھیں، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم بیان کریں، کیا اس کو سمجھ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعلیم دی قرآن کی، جن کو آپ نے حدیث کی تعلیم دی، آپ ان کی دنیاوی تعلیم کے بارے میں ذرا پڑھ کے دیکھیں کتنا کو ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ بدر کے واقعے کو اٹھا کر دیکھیے کہ بدر کے قیدیوں کی آزادی آپ نے یہ رکھی کہ آپ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔
یعنی کہ یہ قرآن بالکل آسان ہے۔ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ نے جا کر یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی ہو یا مدرسے کے اندر آپ نے تخصص تک کیا ہو، اس کے بعد پھر آپ قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو۔ کیا ہم رب العالمین سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ اس دنیا کے اندر آنے والے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے جو دین کے ساتھ وابستہ ہوں گے، جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے والے ہوں گے، جو جا کر گرامر پڑھیں گے، نحو صرف پڑھیں گے، دیگر علوم پڑھیں گے، پھر جا کر وہ قرآن کو سمجھیں گے کہ اللہ کے علم میں یہ باتیں نہیں تھیں۔ اللہ نے کہاں پر یہ کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو صرف علماء کے لیے آسان کیا ہے؟ جو اتنے علوم پر مہارت رکھے گا اس کے لیے قرآن آسان ہے، باقیوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ ایک آیت اٹھا کر دکھا دیجئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ کیوں؟ للذکری، نصیحت کے لیے۔ یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عبرت کے واقعات بیان کیے ہیں، قصے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اقوام سابقہ کا تذکرہ کیا ہے، ان کی ہلاکتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، ان کے جرائم کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ کیا یہ سمجھ میں نہیں آتی باتیں؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ پھر کہتے ہیں کیا کوئی ہے غور کرنے والا، کوئی فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا؟ افلا يتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا انہوں نے اپنے دلوں پر تالے باندھے ہوئے ہیں، تالے لگا دیے ہیں کہ بس ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ کہتے قرآن پڑھ کر تو دیکھو، آپ سورہ الحمد سے پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک چلے جائیے، کہیں پر آپ تضاد دکھا دیجئے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہوتی بہت زیادہ اختلاف موجود ہوتا۔ کوئی اختلاف تو پیش کر کے دکھائیں نا، کہ اللہ نے پہلے کوئی اور بات کی، بعد میں اس کی نفی کر دی ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی مکرم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی تلاوت صرف تلاوت نہیں رکھی تھی، بلکہ آپ ان آیات کو پڑھا کرتے تھے، ان پر تدبر کیا کرتے تھے، غور کیا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام رحمت والی آیات کے پاس سے گزرتے تھے تو وقف علیہا، اس پر رک جاتے تھے، اور پھر اللہ رب العالمین سے رحمت کا سوال کرتے تھے۔ اور جب آپ عذاب والی آیت کے پاس سے گزرتے تو اس پر بھی رک جاتے اور اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی تلاوت کی کیفیت کو اٹھا کر پڑھیے کہ کس طرح آپ علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ آپ علیہ السلام ایک آیت پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، رک جاتے، پھر آپ پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر رکتے، پھر آپ مالک یوم الدین، ایک ایک آیت پر رک کر آپ علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لگائی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو آپ نے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ آج ہم مقابلہ بازی کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے اندر بھی، کہ جی میں کتنے آیات ایک سانس میں پڑھتا ہوں، میں دیکھیں ایک سانس کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھوں گا، اگلی سورت بھی پڑھوں گا، وہ سورت بھی پڑھوں گا، دیکھیں میرا سانس کتنا بڑا ہے۔ کیا نبی مکرم علیہ السلام کا یہ طرز عمل تھا؟ کیا آپ علیہ السلام اس طرح قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ ٹھہر ٹھہر کر آپ علیہ السلام قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مجلس کے اندر آئے، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے،
اور آپ کا معمول تھا کہ آپ اس قبیلے کے پاس آیا کرتے تھے اور کھڑے کھڑے باتیں کر کے آپ چلے جایا کرتے تھے۔ اس دن آپ نے کچھ تاخیر کی، لیٹ آئے آپ علیہ السلام عشاء کے بعد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آج آپ کافی تاخیر سے آئے ہیں، عام دنوں کی نسبت سے آج آپ لیٹ آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک حزب تھا، حصہ تھا، قرآن کی تلاوت کا میں نے ایک حصہ اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، اور وہ حصہ میں مکمل نہیں کر سکا تھا، تو میں نے اس کو مکمل کیے بغیر یہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں کیا۔ پہلے میں نے سوچا اس کو مکمل پڑھوں، اس کے بعد پھر میں آپ کی مجلس کے اندر آتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا، اور اس کی وضاحت صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہے کہ 7 دن کے اندر آپ علیہ السلام قرآن کریم کو پورا کرتے۔ پہلے دن آپ 3 سورتیں پڑھتے، یہ جو منازل ہے نا، منازل آسانی سے سمجھ لیں، جو 7 منازل ہیں، یہ ترتیب تھی آپ کی، یہ آپ کا ورد ہے، آپ کا روزانہ کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام اتنے سپارے پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر وہ حدیث بھی ہمارے سامنے موجود ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ساتھ رات کو قیام اللیل میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کتنی صورتیں پڑھی؟ 3 صورتیں، سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء، یہ آپ نے قیام اللیل کے اندر پڑھی۔ تو آپ کا یہ حزب تھا، آپ نے اپنا ایک حصہ مقرر کر رکھا تھا قرآن کی تلاوت کا۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ میں نے اور آپ نے کتنا حصہ مقرر کیا ہے۔ کیا جو چیز میں نے اپنے اوپر مقرر کر لی، میں نے قرآن کی اتنی تلاوت کرنی ہے، کیا میں اس پر قائم ہوں یا اس کو میں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا؟ اور پھر آپ علیہ السلام کی احادیث کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، رات کو سونے والے اذکار کے اندر آپ نے سورہ بنی اسرائیل رکھی ہے، سورۃ الاسراء، آدھے سپارہ سے تھوڑی سی زائد ہے۔ سورہ زمر ہے، یہ بھی تقریباً آدھے سپارے کے قریب بنتی ہے۔ سورہ ملک ہے، سورہ سجدہ ہے، پھر اس کے بعد آپ یہاں پر اکتفا نہیں، سورۃ الکافرون ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آیت الکرسی ہے، اب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے۔ یہ آپ کا معمول ہے رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا۔ آپ اٹھا کے دیکھیے نبی علیہ السلام کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور آپ ہم سے زیادہ مصروف تھے، ذمہ داریاں اللہ نے آپ پر بھوٹ ڈالی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کو وقت دیا۔ اور رمضان المبارک کے اندر آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اور جس سال آپ کی وفات ہونی تھی، اس سال رمضان میں 2 مرتبہ آپ نے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا۔ تو نبی مکرم علیہ السلام قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور جب بھی کسی آیت سے گزرتے رحمت والی تو سوال کرتے رحمت کا، عذاب والی سے گزرتے اللہ کے عذاب کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہ سے مغفرت کا سوال کیا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کا معمول ایک دن کا نہیں ہے، ہمیشہ یہ تھا۔ اور پھر آپ کی خوبصورتی آواز کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم علیہ السلام سے نماز عشاء میں سورۃ التین والتین والزیتون یہ میں نے آپ سے سنی، اور کہتے ہیں اس سے بڑھ کر آواز آج تک میں کبھی نہیں سن سکا جو نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی تھی۔ آپ چہرے کے لحاظ سے بھی خوبصورت، آواز کے لحاظ سے بھی خوبصورت تھے۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر
جب مکہ فتح ہو گیا آپ اونٹنی کے اوپر موجود ہیں، سورۃ الفتح کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں بلند آواز سے کروں لیکن ڈر ہے لوگ میرے پاس جمع ہو جائیں گے، ہم نے سفر بھی کرنا ہے۔ لوگوں کو مشقت سے بچانے کے لیے آپ نے آہستہ آواز کے اندر ہی سورۃ الفتح آپ نے تلاوت کی، یعنی سفر کے اندر ہے اس وقت بھی قرآن کی تلاوت ہے، حضر میں اس وقت بھی، فرائض کے اندر ہے وہاں پر بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نوافل میں کھڑے ہیں وہاں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ اگر فتویٰ دے رہے ہیں، مسائل کو بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی قرآن کریم کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، قرآن کے دلائل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے ہر لحاظ سے ہمیں اگر جوڑا ہے تو یاد رکھیں قرآن پر لا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑا ہے کہ اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو اور اگر شفا چاہتے ہو، اگر رحمت چاہتے ہو، اگر بیماریوں سے شفا چاہتے ہو، قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ یہ قرآن کریم کی اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اس بات پر ترغیب دیا کرتے تھے۔ بہت ساری احادیث ہیں، صرف ایک دو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے بارے میں دیکھیں، ہمارا شوق بڑھانے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے دن نہ باپ سفارشی بن کر آئے گا، نہ ماں، نہ بہن، نہ بھائی، نہ عزیز، نہ اقارب، کوئی بھی رشتہ دار آپ کا سفارشی نہیں بنے گا، اگر بنے گا تو قرآن آپ کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اور یاد رکھیں یہ قرآن ہمارے اوپر سفارشی ہے دو لحاظ سے، یا تو ہمارے حق میں سفارش کرے گا یا ہمارے خلاف سفارش کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ سفارش نہیں کرے گا، کرے گا، یا تو یہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا یا پھر جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے، لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے، قرآن کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ نے فرمایا دنیا میں اگر سب سے بہتر انسان تم نے دیکھنا ہے تو وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلندیاں دیتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذلت دے دیتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سریے کو، جماعت کو آپ جنگ کے اندر بھیج رہے تھے، امیر منتخب کیسے ہو رہا ہے غور کریں۔ آپ کہتے ہیں قرآن سنائیں، قرآن سنائیں، قرآن سنائیں۔ ایک چھوٹا بچہ مجلس کے اندر موجود ہے، عمر میں چھوٹا ہے، کہا کہ آپ کو کیا کیا یاد ہے؟ کہا مجھے قرآن کی وہ صورتیں اور سورۃ البقرہ بھی یاد ہے۔ آپ نے کہا سورۃ البقرہ بھی یاد ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے سورۃ البقرہ بھی ہے۔ آپ نے کہا یہ آپ کا امیر ہے۔ آپ نے امیر عمارت دی کس لحاظ سے؟ قرآن کے لحاظ سے، لوگوں کو یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے جب یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بلندی دیتا ہے تو دیکھو بلندی بھی ہے۔ آپ امیر کا انتخاب کر رہے ہیں قرآن کے مطابق، حق میرے کو اٹھا کر پڑھیے۔ صحابی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ قرآن کریم کی صورتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا اس سے نکاح کرتا ہوں بما معک من القرآن، کہ جو قرآن تمہارے پاس موجود ہے تم اس کو تعلیم دو گے، تمہارا حق میرے پورا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو ہمیں اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے لیے ویسے بھی مطلوب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور پھر وہ مشہور حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے کہ الف لام میم بظاہر تو ایک حرف نظر آتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ 3 حروف ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جس بندے کو قرآن نہیں آتا، ہم تو اسی کے اندر لگے رہتے ہیں نا کہ جی مجھے نہیں آتا تو میں کیا کروں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، مشقت ہے۔ یاد رکھیں جس بندے کو قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مشکل ہوتی ہے، اس کی زبان پہ جملے نہیں چڑھتے، وہ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، الفاظ کی ادائیگی کی کوشش کر رہا ہے کہ میں پڑھ لوں، قرآن پڑھ لوں، مجھے آتا نہیں ہے، زبان موٹی ہو چکی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوں، عمر گزر چکی ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، اس بندے کو ایک حرف پر 20 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ رب العالمین اجر بندے کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اور صحابہ کو اٹھا کر دیکھیں، بڑھاپے میں پڑا ہے،
صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی ہم بڑھاپے میں مسلمان ہوئے ہم قرآن کریم کو کیوں پڑھیں، نہیں میرے بھائیو، یہ قرآن کریم جتنا ابھی یاد کریں گے، یہ صرف حافظ قرآن نہیں، ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ حافظ تو چلو پورے قرآن کا حافظ ہے، ہم کم از کم چلو چھوٹی موٹی صورتیں تو یاد کر سکتے ہیں۔ کیا ہم اپنے درجات کو قیامت والے دن بلند نہیں کروانا چاہتے کہ اللہ رب العالمین کہے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تم چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، اور اس طرح آسانی سے آرام آرام سے پڑھو جس طرح تم دنیا کے اندر پڑھتے تھے، اور جہاں پر تمہاری آخری آیت وہ تمہاری منزل، وہ رتبہ ہے، وہ درجہ ہے تمہارا، جہاں تمہاری آیت ختم وہاں پر تمہارا مقام ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ پورا قرآن نہیں یاد کر سکتے تو کچھ صورتیں ہیں، مخصوص صورتیں یاد کر لیں، آخری سپارہ یاد کر لیں۔ قرآن کریم ہم نے نمازوں میں بھی پڑھنا ہوتا ہے، یا وہ کم از کم صورتیں یاد کر لیں جو راتوں کو ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں، ان صورتوں کے اوپر غور کریں، تدبر کریں، تو یہی انشاءاللہ ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے اس کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، جتنے بھی یاد ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں، اللہ نے حافظہ کم دیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں، لیکن اس نیت سے یاد کریں کہ اللہ جتنی میرے اندر طاقت ہے، قوت ہے، میں اتنی کوشش کر رہا ہوں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کو یاد کرنے کی۔ اور اللہ رب العالمین یاد رکھیں، جب بندہ نیت کر کے، ارادہ کر کے چل پڑتا ہے، اللہ رب العالمین، یہ واحد کتاب ہے دنیا کی، اللہ نے معجزات دکھائے ہیں کہ چند گھنٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر لوگوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا رکھے ہیں، کوئی پچھلے زمانوں کی بات نہیں ہے، موجودہ زمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو چند مہینوں کے اندر، چند دنوں کے اندر قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں۔ تو بڑی آسان کتاب ہے، لیکن انسان تھوڑی محنت کرے، کوشش کرے، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، اور اس کا سب سے بہترین وقت تہجد والا وقت ہے، یاد رکھیں۔ اس وقت آسانی سے سبق یاد بھی ہو جاتا ہے، اور جو صبح آپ یاد کریں گے وہ انشاءاللہ جلدی بھولتا نہیں ہے، جو تہجد کے وقت یاد کیا جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔